بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے، ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی قابل رشک موت نصیب فرمائے. قرآن کریم میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہود اور نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. آگے اللہ رب العزت چیلنج کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان کو اپنا دوست بنائے گا تو وہ بھی ان کے جیسا شمار کیا جائے گا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کا تعارف، ان کی پہچان الگ ہونی چاہیے. مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کا رہن سہن، ہر چیز دوسری قوم سے الگ ہونی چاہیے. ایک ایمان والا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد بھی کسی معاملے میں کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، دوسری قوم کے جیسے کام کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار ہوگا. اور انہی میں شمار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انجام کار کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہوگا. اور یہ بات کہ ہر اعتبار سے مسلمان اور دوسری قومیں الگ ہو، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے، زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. عملی طور پر شریعت کا ایک حکم ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے وقت، سورج جب بالکل سر پر ہو جس کو ہم استوائے شمس کہتے ہیں اس وقت، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت جس کو ہم غروب آفتاب کہتے ہیں اس وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں وقتوں میں سورج کی پوجا کرنے والی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے. اگر ان تین وقتوں میں مسلمان بھی چاہے نماز پڑھے گا، یہ بھی عبادت میں لگا ہے، لیکن ان کے ساتھ عبادت میں ایک مشابہت ہو جائے گی کہ اس وقت وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، تو حضور نے اور شریعت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ اتنی دیر بھی ہماری مشابہت غیروں کے ساتھ ہو. اس لیے ان تین وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ روزہ جب بھی رکھو افطار میں جلدی کرو، جیسے ہی سورج ڈوب جاوے افطار کر لو. کیونکہ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، وہ روزہ لیٹ کھولتے تھے، لیٹ افطار کرتے تھے، دیر سے افطار کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ ہم الگ وہ الگ، ہمارے اور ان کے اعمال میں فرق ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا روزہ جلدی افطار کرو. یہ تو عبادتوں کی بات ہے. عاشورہ، محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کا روزہ جو رکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود بھی رکھتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم 2 رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو. ہم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے. یہ تو عبادت میں بھی مشابہت پسندیدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت مکہ المکرمہ میں گزارا. 53 سال 53 ایئرس مکہ میں گزارے. مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سر میں مانگ نکالتے تھے, بالوں میں مانگ نکالتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں مانگ نہیں نکالی, سیدھے بال رکھے تاکہ ایک مسلمان میں اور غیروں میں فرق معلوم ہو. حضور جب مدینہ تشریف لائے ہجرت فرما کر تو دیکھا کہ یہودی یہ سیدھے بال رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سر میں مانگ نکالی تاکہ یہودیوں سے ہم الگ ہو جائیں. پھر جب یہودیوں کے بارے میں حکم صادر ہوا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو اور اہل عرب سب آس پاس کے علاقے والے مسلمان ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے, اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جس کو مانگ نکالنی ہے مانگ نکالے سر میں, اور جس کو سیدھے بال رکھنے وہ سیدھے رکھے. اب وہ مسئلہ نہیں ہے. مشرکین مکہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ سروں پر یا تو صرف ٹوپی پہنتے تھے یا صرف امامہ پگڑی باندھتے تھے, 2 میں سے کوئی ایک چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہم دونوں پہنیں گے, نیچے ٹوپی اور اس کے اوپر امامہ پہنیں گے تاکہ ہم میں اور ان میں فرق ہو جائے. پھر جب اہل مکہ عرب آس پاس کے علاقے والے مسلمان ہو گئے اس وقت حضور نے اجازت دی کہ اب چاہو تو تم بھی 2 میں سے کوئی ایک چیز پر اتفاق کر سکتے ہیں, ہر چیز میں ان سے الگ, کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, اس کے جیسا کوئی دین نہیں ہے. اور ہماری زبان میں کہے تو اس دنیا کے کیپٹن ہم ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی دوسری قومیں ہمیں دیکھ کر ہماری نقل اتاریں. ایک مرتبہ جب ایمان والے نے کلمہ پڑھ لیا پھر اس کے نزدیک اللہ, اس کا رسول, رسول کی زندگی, رسول کی سیرت, رسول کا لباس, رسول کا رہن سہن سب کچھ پسندیدہ ہونا چاہیے, اور ان کے علاوہ کسی اور کا طور و طریق اس کے نزدیک پسند نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام جو کامیاب ہوئے اسی بنیاد پر ہوئے. چنانچہ جو بھی ایمان میں داخل ہو جاتا پورے طور پر مسلمانی رنگ میں رنگ جاتا. ایسا نہیں کہ مسلمان ہو گیا اب تھوڑے رسم و رواج جو پہلے سے چلے آتے ہیں وہ بھی کر لے ٹائم پر. قرآن نے منع فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان لائے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ, 50-50 نہیں چلے گا. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسلمان نہیں تھے. ایک لڑائی کے موقع پر مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا, پکڑ کر مسجد نبوی میں لائے, ایک ستون کے ساتھ ان کو باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پوچھی, خیریت سے ہے, کیسا ہے؟ کہا کہ خیریت سے ہوں. یہ ثمامہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والی جان کو قتل کرو گے, یعنی میرے بدلے میں قصاصاً تمہیں بھی میری قوم قتل کرے گی. اگر تم کو مال چاہیے میری جان کے بدلے میں تو تم جتنا کہو اتنا مال دے دیا جائے, مجھے چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا, آپ وہاں سے چلے گئے, تشریف لے گئے. دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا, وہی سوال کیا کیف حال, خیریت سے ہیں؟ کہا خیریت سے ہوں. پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خون والی جان کو قتل کرو گے, قصاصاً تم کو بھی قتل کیا جائے گا, میری قوم میرا بدلہ لے گی. یہ اپنی قوم کے سردار سمجھے جاتے تھے. اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جتنا چاہیے اتنا دے دیں گے. حضور پھر چلے گئے, کوئی جواب نہیں دیا. تیسرے دن پھر یہی سوال ہوا, انہوں نے یہی جواب دیا. تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو. ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ جیسے ہی مسجد سے نکلے قریب کے ایک باغ میں گئے, کھجوروں کا باغ تھا, وہاں جا کر پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا, اس میں غسل کیا. اور پھر مسجد میں آئے
اور زور زور سے کلمہ شہادت پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا۔ کیوں؟ 3 دن تک ان کو باندھا گیا تھا ستون کے ساتھ، 3 دن تک انہوں نے مسلمانوں کی نمازیں دیکھی، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھا، مسلمان جو قرآن پڑھتے تھے اس کو سنا، یہ اثر تھا کہ وہ مومن ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور تشریف لائے۔ اب یہ ثمامہ اب حضور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قسم خدائے پاک کی، ایمان لانے سے پہلے اس روئے زمین پر تمہارے چہرے سے زیادہ مبغوض کوئی چہرہ میرے نزدیک نہیں تھا، میں تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، اتنا بغض تھا تمہارے چہرے کے ساتھ، میں پسند نہیں کرتا تھا کہ تم کو دیکھوں۔ لیکن آج میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب کوئی چہرہ میرے نزدیک نہیں ہے، بدل گیا پورا۔ پھر آگے کہتے ہیں قسم خدائے پاک کی، آپ کے دین سے زیادہ مبغوض کوئی دین میرے نزدیک نہیں تھا، میں اسلام کا نام سننے راضی نہیں تھا، لیکن آج اسلام سے زیادہ محبوب کوئی دین میرے نزدیک نہیں۔ اور آج سے پہلے تمہارے شہر سے، اس مدینہ سے مجھے اتنی نفرت تھی کہ میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آج میرا حال یہ ہے کہ مدینہ سے بڑھ کر محبوب کوئی شہر نہیں ہے دنیا میں۔ یہ ایک ایمان والے کی دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جب ایمان لے آیا تو حضور کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ اس کے نزدیک نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان لے آیا تو دین اسلام سے بڑھ کر، دین اسلام سے پیارا کوئی دین اس کے نزدیک نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کا تعلق جن جن چیزوں کے ساتھ ہے، ان چیزوں سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اس کو محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان والے مومن کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ آج 15 صدی گزر جانے کے بعد بھی ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جب بھی ایمان میں داخل ہوئے پھر پلٹ کر کوئی چیز انہوں نے نہیں دیکھی، سب کچھ چھوڑ دیا، رسم و رواج جو چلے آتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ ان کے مقابلے میں ایک ہم ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن ہمارا رہن سہن، ہمارے طور و طریق، ہماری وضاحت، ہمارے رسم و رواج بالکل غیروں سے مشابہت والے۔ عیسائی اگر 31 مناتے ہیں تو مسلمان بھی مناتے ہیں۔ ابھی جنوری کی 14 تاریخ کو پتنگ اڑائی جائے گی تو ہمارے مسلمانوں نے تو 2-3 مہینے پہلے سے چالو کر دیا ہے، اتنی پکی مشابہت۔ دیوالی پر جہاں وہاں دھماکے ہوتے ہیں ہمارے گھر پہ ہونے چاہیے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے، لیکن اس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ گناہ کے اوپر فخر، اللہ رب العزت حفاظت فرماوے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ گناہ کے اوپر فخر نہیں، اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ 14 جنوری کو نہ ہمارے چھتوں میں کوئی فرق نہ ان کے چھتوں میں کوئی فرق، پتہ ہی نہیں چلے کہ مہیش اور رمیش کی طرح، محمد اسماعیل کی طرح سب کے گھروں پر پتہ کیا فرق پڑے۔ دیوالی کے دھماکوں میں کوئی امتیازی نہ ہو، وہ بھی مناوے ہم بھی مناوے، پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا؟ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، انجام کے اعتبار سے دھماکے والے جہاں جائیں گے یہ بھی وہاں جائیں گے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، سب جگہ اس میں مسلمانوں کی حالت خراب ہو گئی۔ شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلمان موجود، تھے بھی دنیا میں جو نابود ہو گئے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنور، ہم وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے گئے۔ وضع قطع، سر کے بالوں سے شروع کریں، 100 میں سے 90 کو سائڈ پہ کرنے پڑے فیشن میں، پھر مجھ پہ آ جائے، داڑھی پہ آ جائے، انگلیوں میں انگوٹھی پہننے میں آ جائے، کلائی میں دورا یا کڑا پہننے پر آ جائے، پھر لباس پر آ جائے، ٹخنوں کے نیچے پائجامے میں آ جائے، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں۔ وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں یہود،
ہم وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ویسے تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, مسلمان بھی ہو, سب ہیں, سید, قاضی, پٹھان, سب, باقی مسلمان ہیں 100 معنی میں وہ بتاؤ. یہ علامہ اقبال نے آج سے کئی سال پہلے کہا. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر ہم سب یہ کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر مزہ آ جائے, تو یاد رکھو یہ مزہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے, ہماری آخرت داؤ پر لگی ہے. اور ہم یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں, تو قرآن کا چیلنج ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تمہارے دیوالی پر دھماکے کرنے سے اور پتنگ اڑانے سے یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ, جب تک کہ تم مہیش اور رمیش نہ ہو جاؤ, جب تک کہ تم یہود اور نصارہ نہ بن جاؤ, مشرک نہ بن جاؤ, وہاں تک یہ راضی نہیں ہوں گے تم سے. تو اللہ رب العزت کی رضامندی چھوڑ کر ہم کیوں ان کی رضامندی کے پیچھے پڑیں؟ شریعت نے ہمیں ایک الگ پہچان دی ہے. کسی چیز میں مشابہت حضور نے پسند نہیں فرمائی, عبادت میں بھی نہیں, روزے میں بھی نہیں. وہ ایک رکھتے ہم 2 رکھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت ساری بستیاں, آبادیاں اور علاقے فتح ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میں جو گورنر بھیج رہا ہوں اور جو تھوڑے بہت مسلمان بھیج رہا ہوں, اور وہاں کی اکثریت تو غیروں کی ہے, تو ان کا رہن سہن, ان کا وضع قطع دیکھ کر, ان کے ساتھ رہ کر وہ اثر نہ لے لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط لکھے سب گورنروں کو, یہ مسلمانوں, لباس میں اپنے دادا اسماعیل علیہ السلام کا جو لباس تھا وہ پہننا, لنگی پہننا, چادر پہننا, پیروں میں جوتے پہننا, اور تم ان کی طرح عیش و عشرت میں مبتلا مت ہونا, وضع قطع میں اجمیوں جیسے مت بن جانا, ہمارا بھی ہے, ہمارے نبی کا جو طور و طریق تھا اسی کو اختیار رکھنا. اگر تم ایسا کرو گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور انجام کار دونوں پارٹی ایک ساتھ ان کا انجام ہوگا. اس لیے معمولی باتیں نہیں ہیں. اور بے شرمی کی بات یہاں تک ہے کہ ہم خود تو یہاں تک پہنچ چکے کہ برتھ ڈے زبردست طریقے سے مناتے ہیں, برتھ ڈے, پھر اس کی ویڈیو ریکارڈنگ, پھر سب کو بھیجنا. ہم تو یہاں تک پہنچ گئے, آنے والی نسلوں کو بھی پہنچا رہے ہیں. 1 سال کا بچہ ہوا, اس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ برتھ ڈے کیا ہے, لیکن ماں باپ مناتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطر, ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس میں صلاحیت ہوتی ہے اسلام کو قبول کرنے کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں برتھ ڈے منا کر, اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصارہ اور مجوسی بنا دیتے ہیں. بچے کو کیا معلوم برتھ ڈے کیا ہے, ہم بنا رہے ہیں. نام حضور نے فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتا ہے وہ نام ہے. تو نام سے شروعات ہوتی ہے, کوئی لیٹسٹ نام, کسی ایکٹر کا نام, یہ ماں باپ ان کو یہودی اور نصرانی بنا رہے ہیں. خود تو ڈوبے, آنے والی نسلوں کو بھی ڈبانے کا کام ہم سے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. شریعت نے ہمیں امتیاز دیا ہے, ہماری شان و شوکت, ہماری جاہ و جلالی الگ ہے, ہم دوسری قوموں سے الگ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ اور دنیا کی دوسری قومیں ہمارا اتباع کرتی, ہماری نقلیں اتارتی, لیکن ہم زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا داستان ہماری کہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. اللہ رب العزت کا اس سنی بات پر عمل کی توفیق.